لڑکی بھی ہو، جوان بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، پھر آپ کو پتہ ہے سرمایہ دار اس کو سیٹل تو کر ہی دیتے ہیں نا. بازار حسن میں رہتی تھی. یہ واحد آرٹسٹ تھی جو گاڑی میں آئی تھی. خوبصورت تھی، رومانٹک نہیں تھی. میں ایک عورت کے ساتھ جا رہا تھا. وہ میں نے قسم کھائی کہ میں زندگی میں کبھی کسی ہیروئن کی گاڑی میں کم از کم نہیں بیٹھوں گا. میں ایک دفعہ نادر بیگم کے گھر گیا. اس نے نا الماری کھولی ایک بہت بڑی، اس میں سے 3 تکیے نکالے. تکیے کیوں لا کر اس نے پھینکے، ان میں سے چھن چھن کی آواز آئی. اس کے بعد زیب کھولی تکیے کی اور الٹا دیا. ہماری بات اخباروں میں آ جاتی ہے. بات صرف اتنی ہے، ہمارے پاس لڑکیاں ریڈ لائٹیں رکھی تھی، لیکن نادرہ نے گولی پہلے اس کے لگی ہے نا، اس کے منہ سے ہائے اللہ بھی نہیں نکلا، ہائے میں مر گئی بھی نہیں نکلا. اس نے کہا ہائے. آج ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں اداکارہ ملکہ فرح کی، جس کو دنیا نادرہ بیگم کے نام سے جانتی ہے. اداکارہ نادرہ ڈانس چھوڑ کر فلم انڈسٹری میں کیسے آئی؟ اداکارہ نادرہ نے پہلی فلم کون سی کی اور ٹوٹل کتنی فلموں میں کام کیا؟ ڈائریکٹر اور پروڈیوسر اداکارہ نادرہ کو روکھی فلم سٹار کیوں کہتے تھے؟ ملکہ فرح، جس کو دنیا دی وائٹ روز کے نام سے بھی جانتی تھی، شادی کس سے کی؟ جب ناصر ادیب سے اداکارہ نادرہ بیگم کے قتل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا، یہ تمام باتیں جاننے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، فرسٹ کلاس. ناصر صاحب، کراچی کا ٹور کیسا رہا؟ بچوں کے ساتھ جو چند دن ملتے ہیں گھومنے پھرنے کے اور کٹھے بیٹھنے کے، اس میں مزہ ہی اور ہے. اور ماشاءاللہ میرا پوتا بھی میرے سے بڑا ہو گیا. ماشاءاللہ. ہاں جی، وہ اس کا نکاح تھا. اچھا. تو میں کتنا خوش نصیب ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ پوتے کا نکاح بھی دیکھا اور اس کو اپنے سے بڑا ہوتے بھی دیکھا. کیا بات ہے. میں 18.5 سال، وہ 20 سال کے قریب ہو گئے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو اسی طرح اللہ تعالیٰ ینگ ہی رکھے اور آپ اسی طرح چلتے پھرتے رہیں. اچھا سر، آج ناصر صاحب کس کی کہانی سنانے جا رہے ہیں؟ لوگ تو بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں آپ کا کہ آپ مختلف شخصیات کے بارے میں بتائیے. تو ہم ان کو بتاتے تو رہیں گے ساتھ ساتھ اگلی ایپیسوڈز میں بھی. جس کا کمنٹ آئے گا، جس کے بارے میں وہ لوگ جاننا چاہیں گے، ہم ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے. لیکن آج کے پوڈ کاسٹ میں کس کی کہانی سنانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں کہانی کار ہوں. جس کا موڈ آ جائے گا میرا، میں وہ سنانا شروع کر دوں گا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آڈینس کس کی کہانی سننا چاہ رہے ہیں آج. میں چونکہ پیچھے میرے خیال میں آپ نے لاسٹ پروگرام نیلی کے بارے میں کیا تھا. جی، نیلی کے بارے میں کیا تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ نیلی اور نادرہ اکٹھی میری فلم میں آئی تھیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں نیلی کا کر چکا ہوں پروگرام، اس کی کہانی بتا چکا ہوں، تو یہ زیادتی ہوگی کہ ساتھ ہی میں نادرہ کی کہانی نہ بتاؤں. بالکل، ورنہ ناانصافی ہو جائے گی. ایسے ہی ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ میں آج آپ کو اور اپنے آڈینس کو نادرہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. صحیح ہو گیا. تو کچھ بتانے سے پہلے میں تھوڑا اپنے پیارے سامعین اور معزز ناظرین سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کیا سر؟ بتائیے، سن رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم جو کچھ بھی بتاتے ہیں، یا خاص طور سے میں جو بتاتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے میں وہ بتاؤں جو میں نے اپنے آنکھوں کے سے دیکھا، ٹھیک ہے، یا میں نے اپنے کانوں سے اس متعلقہ شخصیت کے بارے میں سنا. صحیح. یہ گوگل پہ جو کچھ لکھا ہوتا ہے یا سوشل میڈیا پہ لوگوں نے ڈالی ہوتی ہیں اپنے اپنے حساب سے، میں ان پہ بلیو نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے کئی دفعہ پڑھا کہ سوشل میڈیا پر کچھ میں نے پڑھا اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایسے نہیں تھا، ایسے تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں ایک ذمہ دار سیٹ ہے. بالکل ذمہ دار چینل ہے، ذمہ داری ہے، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں. تو اس میں میرے ایک کمنٹ آیا میرے کہ آپ نے ریما کے بارے میں جو بات کی کیوں کی. اچھا. وہ یہ اس سلسلے میں اس لیے ضروری ہے کہ باتوں میں بات ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ میں نے ریما کے بارے میں صرف اتنا کہا تھا کہ اس کو میرے اوپر غصہ تھا کہ میں نے نرگس کو اس کے اوپر چڑھا دیا، یا اس کو زیادہ پروموٹ کیا. ٹھیک ہے. تو میں جب گیا تو اس نے بھرے سیٹ پر میرے سے یہ پوچھا تھا کہ نرگس نے آپ کو کیا دے دیا جو میں نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے. تو یہ میرے لیے بہت بڑی گالی تھی کہ اس کا مطلب ہے میں نے کہ نرگس سے کچھ پیسے لے لیے ہیں یا کچھ کر لیا یہ. ٹھیک ہے. تو بہت تکلیف ہوئی مجھے. تو میں نے پھر بعد میں خیر وہ صلح ہوگی، اور میں نے ریما کو قسم کھا کر کہا کہ میری ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اور آج بھی دیکھیں میں چینل پہ بیٹھا ہوں اور میرا چیلنج ہے کسی بھی آدمی کو کہ وہ مجھے بتا دے کوئی لڑکی پاکستان فلم انڈسٹری کی، یا کوئی لڑکا یا کوئی ہیرو یا ہیروئن
کہ کبھی میں نے ان کو بلیک میل کیا ہو یا کوئی ڈیمانڈ کی ہو. ٹھیک ہے, کوئی سکنڈل آپ نے اس لیے میرا نہیں سنا. میری کبھی ایکٹر سے دوستی رہی نہیں. صحیح. میں نہیں کرتا دوستی کسی بھی بڑے ایکٹر سے. جب وہ بڑا ہو جاتا ہے میں اس کے ساتھ ملنا جلنا بھی بلکہ چھوڑ دیتا ہوں. اچھا جی, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے. بلکہ ایک دفعہ سلطان راج صاحب مرحوم نے مجھے شکایت کی کہ یار سارے لوگ آتے ہیں, وہ میرے پاس پی سی میں بیٹھتے ہیں, میرے ساتھ وہ دال کا سوپ پیتے ہیں, وہ بڑے مشہور گپے مارتے ہیں, آپ نہیں آتے. ایک دفعہ کہا, 2 دفعہ کہا, ایک دن وہ سیریس ہو گیا. اچھا. کہتے کیا بات ہے ناصر صاحب, آپ کو میری دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوتا؟ تو میں نے کہا ایسا بات یہ ہے کہ آپ بہت بڑے اسٹار ہیں. اس دور میں یہ سچویشن تو تھی نہیں جو آج ہے, کہ آج لوگ ہمیں بھی بھائی فیس پہچان لیتے ہیں کہ ہم پروگرامز میں آتے ہیں, انٹرویو وغیرہ دیتے ہیں. تو اس وقت تو اخبار تھا یا ریڈیو تھا, تو ہمیں جانتے کوئی نہیں تھا. تو میں نے کہا راج صاحب میں اس لیے آپ کے ساتھ نہیں آتا کہ ایک دفعہ میں ایک عورت کے ساتھ جا رہا تھا, وہ تھی سلمیٰ ممتاز, اس نے مجھے بیٹا بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو میں اس کو ماں کہتا تھا. اس دور میں رائٹر نہیں تھا, میں رائٹر بننے کا شوق تھا, اور اس نے کہا تھا میں آپ کو رائٹر لے لوں گی. ٹھیک ہے. تو ہم شاہ نور اسٹوڈیو سے نکل رہے تھے. صحیح ہو گیا. میں پیچھے بیٹھا تھا, آگے میڈم سلمیٰ ممتاز بیٹھی تھی, اللہ ان کو کی رحمت کرے, اور 7 شوہر تھے, وہ گاڑی چلا رہے تھے. تو اس دور میں لوگ پیسے دے کر نا گیٹ کیپر کو, تو لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے ہیروئنس کو کھڑے ہوتے تھے. اچھا. تو وہ یعنی آپ کو بتائیں گے کہ نادرا کو دیکھنے کے لیے لوگ کتنے کھڑے ہوتے تھے. آپ اتفاق سے اس کا ذکر آ گیا. جی. تو وہ لوگ دیکھ رہے تھے, تو گاڑی کو یوں بالکل قریب آ گئے وہ. تو اب پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا. وہ جب گاڑی ہمارے آگے گزرنے لگی تو ایک آدمی دوسرے سے پوچھتا ہے کہ یہ میڈم سلمیٰ ممتاز کے ساتھ ایک تو ان کا شوہر ہے. نہیں شوہر نہیں کہا, کہ ایک تو ڈرائیور ہے. اچھا, ایک ڈرائیور ہے. وہ شوہر ڈرائیور ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ساتھ میڈم سلمیٰ ممتاز بیٹھی. پیچھے کون بیٹھا ہے؟ اچھا. اب میں بتا نہیں سکتا اس نے لفظ کیا بولا. پھر بھی سر کیا کہا؟ اس نے کہا پیچھے. اب آپ اندازہ لگائیں, کیونکہ پرابلم یہ تھا نا کہ ہماری انڈسٹری میں ریڈ لائٹ ایریا سے, میں نے جیسے آپ کو پچھلے پروگرام میں کہا, مجبوری تھی ہماری, وہاں سے لیتے تھے. تو ان کے ساتھ آتے ہوں گے ایسے لوگ جو کچھ بھی ایسا کا مجھے نہیں پتا, لیکن وہ بات مجھے لڑ گئی. اس وقت میں رائٹر میں, تو میں نے قسم کھائی کہ میں زندگی میں کبھی کسی ہیروئن کی گاڑی میں کم از کم نہیں بیٹھوں گا. اور میں ساری زندگی نہیں بیٹھا. میری سب سے ساتھ بڑے اچھے ہیلو آئی تھی, مطلب جیسے میں آپ کے نرگس کے ساتھ ہمارے فیملی ٹرم تھے, ریما کے ساتھ بھی بہت اچھے مراسم تھے, انجمن کے ساتھ, سیما بیگم کے ساتھ, لیکن کبھی کسی کی گاڑی میں نہیں بیٹھا, کبھی ان کسی سے دوستی نہیں کی, کبھی کسی گھر میں کھانا نہیں کھانے گیا. صحیح ہو گیا. تو یہ ڈیٹیل اس لیے بتائی کہ وہ میرے وجہ یہ تھی. تو میں نے سلطان راج سے کہا, میں نے راج صاحب پھر یہ واقعہ ان کو سنایا. میں نے کہا بڑے آدمی آپ سٹار ہیں, میں پیچھے آپ کا, اور زیادہ سے زیادہ میں ہواری لوگ کہہ دیں گے یا کہیں گے یہ چمچہ ہے. تو میں نے کہا یار میں ناصر ادیب ہوں, سلطان رہے مجھے ناصر ادیب رہنا تھا. کیا بات. تو میں نہیں گیا. تو یہ میں نے ڈیٹیل اس لیے بتایا کہ میں جو یہاں خاص طور سے باتیں بتاتا ہوں, اس میں میری کوشش ہوتی ہے میں کسی کے بارے میں بھی نیگیٹو بات نہ کروں. لیکن ہسٹری ایک بڑی ظالم چیز ہے. ہسٹری تو ہسٹری ہے نا. بالکل. اب مثلا میری ایک فلم لگتی ہے اور وہ ڈیڈ فلاپ ہو جاتی ہے, تو ہسٹری تو اس کو فلاپ ہی کہے گی. بالکل اسی طرح. اس سے مجھے تکلیف بھی ہوگی, لیکن پڑھی ہو, لیکن ہسٹری ہوتی ہے. تھوڑی سی ایک چیز میں بھی کلیئر کر دوں ناصر صاحب, اپنی آڈینس کو, جو لوگ ہمیں بھی دیکھتے بھی ہیں, کمنٹس بھی کرتے ہیں, پیار بھی بہت دے رہے ہیں جی اس پروگرام کو, ہمارے توسط سے ان کو بہت سی انفارمیشن بھی ملتی ہے جو کہ پرانے لوگوں کی محبت کرنے والے جو آڈینس ہے وہ دیکھتی تھی. آپ لوگوں کو یہ چیز میں بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہم پروگرامز کرتے ہیں, ہمارا کسی کی بھی پگڑی اچھالنا مقصد نہیں ہے, کسی کی بھی دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہے. اور ہم جو کہتے ہیں, ہم کچھ ریسرچ بیس ہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ پراپر اس کی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. تو اگر کبھی کسی کا دل دکھے یا کوئی اس طرح کی چیز ہو, تو ہمیں صحیح کرنے کے لیے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. نہیں کمنٹ کر سکتے ہو. دیکھیں میں ان کو عوام کو کلیئر کر دوں, جیسے میں نے ریما کا اور نرگس کے جھگڑے کا بات کی, جی وہ اس لیے کی کہ میں آنے والی ہیروئن کو یہ بتایا کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے, ایک دوسرے سے لڑنے سے, یا ایک دوسرے سے جلنے سے آپ مقام کو نہیں حاصل کر سکتے. آپ اپنی صحت کو برباد کریں. بالکل. اس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ ریما بعد میں ماشاءاللہ سپر اسٹار بنی, کیونکہ جس نے بننا اسے کوئی روک نہیں سکتا. پھر میں نے آڈینس کو یہ بھی بتایا کہ سائمن نے کبھی کسی سے جلاپا نہیں کیا یا کبھی کسی برائی نہیں کی, تو وہ تیسرے درجے کی ہیروئن رہی, لیکن وہ مطمئن رہی. لیکن وقت نے اس کے صبر کا, اللہ نے اس کو پھل دینا تھا. وہ تیسرے سے دوسرے میں آئی, دوسرے سے پہلے میں اعلیٰ درجے پر پہنچ گئی. تو یہ میں ان ہیروئنس کے لیے ایک سبق چھوڑتا ہوں کہ خدا کے لیے لڑنا چھوڑ دیں,
لڑائی بری چیز ہے. اور ویسے بھی نپولین نے کہا تھا کہ زندگی بڑی مختصر ہے، سے تجربات میں ضائع نہ کرو، دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھو. کیا بات ہے. تو یہ ہم جو بتاتے ہیں، اگر کسی کی کوئی غلطی بتاتے ہیں تو بخدا اس کا مقصد ہمارا کردار کشی نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے کہ یہ غلطی آپ نہ کر بیٹھے، صحیح ہو گیا، آپ بچ جائیں. صحیح، آپ بچ جائیں. تو اب آتے ہم نادرا کی بیگم طرف. پہ. نادرا جس کو لوگ نادرا کے نام سے جانتے ہیں، اس کا نام تھا ملکہ فرح. اچھا. یہ ماں کی لاڈلی بھی بہت تھی، اور پیدا ہوئی تو پیدا ہوتی ہی خوبصورت تھی. آپ نے دیکھا بچے پیدا ہوتے تو بہت کم خوبصورت لگتے ہیں، پیارے تو لگتے ہیں کیونکہ اپنے بچے ہوتے ہیں، لیکن عجیب سی ناک ہوتی ہے، عجیب سی آنکھیں بند سوجی، اور عجیب سا چہرہ. دوسرے دن پھر اور تیسرے دن اور پھر کھیلتے شکلیں بدلتی رہتی ہیں، اور شکلیں بدلتا ہے بچہ جو ہے. لیکن یہ بچی ایسی تھی کہ جو پیدا ہوتی ہی خوبصورت تھی اور بے پناہ سفید تھی. اچھا. تو اس کو پیدا ہوتے ہی ایک تو ملکہ کا خطاب ماں کی طرف سے ملا، کیا اور فرح نام رکھا، خوشی دینے والا کہ اور فرحت بخشنے والا. اور دوسرا اس کو گھر میں سارے وائٹ روز کہتے تھے کہ گلاب کا یہ سفید گلاب ہے. اچھا. کہ اتنی سفید تھی. 22 نومبر 1968 کو پیدا ہوئی. یہ 2 سال یہ نیلی کے ساتھ اکٹھے آئی تھی. ان کا ڈیبیو اکٹھے ہوا، دونوں آخری جنگ میں تھیں 86 میں. لیکن نادرا بیگم جو تھی وہ 2 سال نیلی سے بڑی تھی. لیکن یہ آپ یقین کریں کہ وہ کبھی ان سے بڑی لگی نہیں. اچھا. ہاں، وہ چھوٹی لگتی تھی. مجھے نیلی بڑی لگتی تھی. مجھے اس وقت تو ڈیٹ آف برتھ نہیں نا کسی کی پتہ تھی، اب تو پتہ ہے. تو مجھے نیلی بڑی لگتی تھی اور نادرا بیگم چھوٹی لگتی تھی. تو 1968 میں پیدا ہوئی، اور پھر یہ آخری جنگ میں ہمارے پاس آئیں. تو ان کا ذکر تو میں آپ کو کر چکا ہوں، پہلے بھی آڈینس سن چکے ہیں، میں نے انٹرویو لیا تھا اس کا. اور اس نے ایک بات کی تھی کہ میں عشق وشق نہیں کرتی. تو اس کے بعد اس کی جو زندگی میرے سامنے گزری، اور جو نیلی کی زندگی بھی میرے سامنے گزری، باقی ہیروئنس کی بھی زندگی گزری، تو میں نے دیکھا کہ ہر ہیروئن کہیں نہ کہیں انوالو تھی، مطلب رومانٹک تھی یا جو کچھ بھی. لیکن نادرا کے بارے میں جو میری ذاتی رائے ہے وہ رومانٹک نہیں تھی. ٹھیک ہے. ایک ہوتے ہیں نا پیدائشی لوگ رومانٹک ہوتے ہیں، وہ خوبصورت تھی، رومانٹک نہیں تھی. صحیح ہو گیا. تو کہیں اس کا اسکینڈل نہیں ہے، کسی ہیرو کے ساتھ اس کی کوئی دوستی نہیں تھی، کسی ڈائریکٹر کے ساتھ کوئی دوستی نہیں تھی، اور اپنے اس کردار کو کے بارے میں وہ بڑی محتاط تھی. تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حیدر چودھری صاحب کی وہ فلم میں کام کر رہی تھی، تو میں بیٹھا ہوا تھا، تو ساتھ اس کی میرے خیال میں خالہ تھی. سیاں اسے کہتے تھے. ماں اس کے ساتھ کبھی نہیں آئی، میں نے نہیں دیکھی. صحیح ہے. لیکن اتنا پتہ ہے کہ اس کی ماں تھی اور اس کا نام جیا تھا. اچھا. جی ہاں. لیکن ساتھ ہمیشہ وہی آتی تھی، سیاں اس کو کہتے تھے. اور وہی خالہ ہوگی یا جو، اب وہی بات ہے، میں مطلب وہ کہتی تھی میں خالہ ہوں. ٹھیک ہے. تو میں بھی آرٹسٹ کو یہ کہتا ہوں وہ خالہ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ دونوں بیٹھی ہوئی تھی. تو باتوں میں سین لکھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، یوں سامنے بالکل جیسے آپ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. تو کہنے لگی ناصر صاحب دعا کرنا، میں عمرے پہ جا رہی ہوں. ماشاءاللہ. تو میرے منہ سے نکل گیا. میں نے کہا جی اگر آپ عمرے پہ جا رہی ہیں تو میرے لیے ایک چیز لیتے آئیے. کہتے ہاں کیا؟ میں نے کہا جی مجھے نا نیلم پہننے کا نا بڑا شوق ہے. واہ. تو یہ دیکھیے اس وقت میں نے یہ زمرد پہنا، یہ سرکار بھی پہنتے تھے نگینہ چاندی کا. تو کہنے لگی مجھے اپنی انگوٹھی دکھا دے. یہ میرے پاس انگوٹھی تھی چاندی کی، وہ میں نے دکھائی. اس نے اپنے پہن کے یوں دیکھی، ناک کو دیکھتی رہی. تو کہتی ٹھیک ہے. اتنی سی بات ہوگی، ختم ہو گئی. اس کے بعد 2 مہینے گزر گئے. وہ عمرے پہ بھی چلے گئی، عمرے پہ بعد آ بھی گئی ہوگی. میں نے پوچھا بھی نہیں کہ کب گئی کب نہیں. ٹھیک ہے. تو ایک دن میں اوپر بیٹھا ہوا تھا کمرے میں کام کر رہا تھا. تو مجھے ان کا وہ ہیئر ڈریس ہے، کہتے جی آپ کو نادرا بیگم بلا رہی ہیں. تو وہ حیدر چودھری صاحب کی کمرے میں بیٹھی تھی. تو وہیں بیٹھتی تھی، میک اپ کرتی تھی، حیدر چودھری صاحب کے کمرے میں آتی تھی. تو میں چلا گیا. تو کہتی ہے، میں نے کہا جی آپ نے یاد کیا تھا. میں نے کہا شاید کوئی سین پوچھنا ہوگا یا کوئی بات ہوگی. تو اپنا پرس کھولا اور پرس میں سے سونے کی تقریباً 1 تولے کی انگوٹھی، اس میں وہ نیلم جڑا ہوا. اچھا. تو وہ انہوں نے مجھے دے دی. کہتی جی یہ آپ کا. تو میں بڑا حیران ہوں. میں نے کہا جی میں نے تو آپ سے نیلم منگوایا تھا. ہاں. تو کہتی ناصر صاحب خالی نیلم تو دیتے بندہ اچھا نہیں لگتا. تو میں نے وہاں انگوٹھے میں جڑوا لی، اس لیے میں نے آپ کی انگوٹھی کا ماپ لی تھی. یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے. گولڈ. ہاں جی گولڈ کا. میں جناب شکریہ ادا کر سکتا اور کیا کر سکتا. میں وہ انگوٹھی لی اور پہن کے چلا گیا. اب وہاں حیدر چودھری صاحب کی چپڑاسی یہ وہ بھی موجود تھے. اس کا رزلٹ یہ ہو جناب، حیدر چودھری صاحب نے، اللہ ان کو غرق رحمت کرے، ان کی کلاس لے لی.
اچھا. کہ جی یہ ناصر دیپ کو آپ نے سونے کی انگوٹھی کیوں دی, کی چکر ہے. اب یہاں سے ان کا سوال کی چکر ہے, ہاں. تو وہ رونا شروع ہو گئی. اور پھر اس نے مجھے بلایا کہ تمہیں دیکھا تو آگے وہ زاروں کا تار رو رہی تھی. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتی ہے ناصر صاحب آپ کی میری کوئی کسی قسم کا کوئی رابطہ کوئی واسطہ ہے؟ میں نے کہا جی ہوا کیا ہے؟ کہتی ہے میں عمرے پر جا رہی تھی, آپ نے مجھے کہا نیلم لے کے آنا, میرے نگ لے کے آنا. میں نے سونے کی انگوٹھی میں نگ آپ کو دے دیا, آپ لے کر چلے گئے, اس سے علاوہ کوئی بات ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہتی جی چودھری صاحب کہتے ہیں آپ کا کیا چکر ہے؟ میں نے کہا یہ چودھری صاحب کہتے تھے بہت غلط کہتے ہیں, یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے بہرحال وہاں پھر کلمہ پڑھ کے حیدر چودھری صاحب کو یہ کہا کلمہ پڑھ کے کہ ناصر ادیب صاحب کے ساتھ میرا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بظاہر تو واقعہ ہے, اس میں اب دیکھیں آڈینس کے لیے کیا بات ہے. آپ سنیں کہ بھائی کیوں آپ کسی کی ذاتی معاملے میں اتنا گہرائی میں چلے جاتے ہیں کہ اگر وہ کسی کو گفٹ دیتا آپ پوچھیں گفٹ کیوں دیا؟ آپ کے اپنے دل میں کوئی بات ہوگی نا. بالکل. تو جو میں نے رزلٹ نکالا وہ یہ تھا کہ حیدر چودھری صاحب, جیسے کہ میں نے آپ سے کہا ہر ڈائریکٹر اپنی ہیروئن کا عاشق ہوتا ہے, جی. تو عاشق تھے, وہ برداشت نہیں کر سکے. انہوں نے فوراً شک پڑا ہوگا کہ شاید ناصر ادیب صاحب کے ساتھ ان کے کوئی مراسم ہوں گے, رائٹر ہے یہ ہے وہ ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں. کبھی بھی دیکھیں ہم یہاں بات کرتے ہیں, ہماری جتنی انفارمیشن ہے وہ کسی بھی ہیروئن ہو یا ہیرو ہے اس کے گیٹ کے باہر تک ہے. ایسا ہی ہے. ہم کسی کی ذاتیات میں نہیں, اس گیٹ کے اندر کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. بالکل. تو ہم اپنی زندگی کو ویسے ہی خراب کر لیتے ہیں. ہمیں یہ عادت بھی ہے. دیکھیں ایک ہمسایہ اگر ہمارے گھر کے پاس آ کر رکتا ہے تو ہمیں فوراً تفتیش ہو رہی کون ہے, پتہ کر کے آئے. اگر وہ سنی تو پوچھے گا پتہ کر کے شیعہ تو نہیں, یہ شیعہ تو پتہ کر کے پوچھ یار ہم سنی تو نہیں, یہ وہ سنی بھی ہے نہیں اور شیعہ بھی نہیں, بریلوی ہے تو پوچھ کے پوچھ یار بھابی تو نہیں آ گیا میرے گھر, بھابی پوچھے گا پتہ کر بریلوی تو نہیں آ گیا. بالکل. یار ہمسائے کے بارے میں یہ انفارمیشن تو اللہ نے نہیں کہی. بے شک. ہمسائے کے بارے میں تو اللہ نے یہ کہا ہے حصہ کہ یہ سوچ کر سو, پوچھ کر سو, تفتیش کر کے سو کہ جو ہمسایہ گھر میں ہے اس کے بچے بھوکے تو نہیں, اس کے گھر میں کوئی جوان بیٹی ہے تو کوئی ایسا تو نہیں کہ اس کی کوئی شادی کا مسئلہ ہے, کوئی بیمار تو نہیں ہے کہ اس کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ پوچھو. ایسا ہی ہے. اس کے آگے کی بات اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے, اس کا معاملہ ہے. اور اسی طرح تمام لوگوں کا اللہ. جس وقت مدینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے تو ان کے دائیں بائیں یہودی عیسائی سارے رہتے تھے. بالکل. انہوں نے تو کبھی نہیں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ ہمسائے میں یہودی کیوں آگے, سارے سے قریب قریب ہی رہتے تھے. اور سب کے ساتھ بڑے اچھے مراسم تھے. جو جنگیں ہوئی وہ ایک اپنی جگہ پر تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خراب کرتے ہیں, اور یہ واقعات جو ہم سناتے ہیں یہ اسی لیے سناتے ہیں. صحیح ہو گیا. پھر نادرہ بیگم کی اب اس زندگی کے بارے میں آتے ہیں جہاں تک اس کے آرٹسٹ کا تعلق ہے, اس پر ہم ڈسکس. لیکن پیدا کہاں ہوئی یہ؟ انڈسٹری میں کیسے آ گئی؟ لاہور میں پیدا ہوئی, بازار حسن میں رہتی تھی, اور بازار حسن کی یہ ایک حسین ڈانسر تھی اور بہت اچھا ڈانس کرتی تھی. اور پاکستان فلم انڈسٹری میں جتنی بھی ہیروئنیں آئیں میرے سامنے انجمن سمیت, اچھا, یا ٹیکسی میں آئیں یا رکشے میں آئیں, ان میں نیلی بھی رکشے میں آتی تھی, اور ایک ہماری آرٹسٹ ہے میرا وہ بھی رکشے میں آتی تھی. یہ واحد آرٹسٹ تھی جو گاڑی میں آئی تھی. اچھا. یہ اس وقت بھی اس کے جو ویل سیٹلڈ کے اس کی وجہ یہ دیکھیں لڑکی بھی ہو, جوان بھی ہو, خوبصورت بھی ہو, تو پھر آپ کو پتہ ہے سرمایہ دار اس کو سیٹل تو کر ہی دیتے ہیں نا, کہ عاشق ان کے دینے والے پیسے بے پناہ لوگ تھے. اور واحد لڑکی تھی جس کے 2 ہی لڑکی ہیں جن کے عاشق ملک سے باہر بھی تھے. اچھا, باہر کی آڈینس بھی پسند کرتی تھی؟ آڈینس بھی پسند کرتی تھی, سرمایہ دار بھی پسند کرتے تھے, عربی بھی پسند کرتے تھے. عربی شیخ جو لاکھوں کروڑوں روپے دے دیتے ہیں, جن کی ارب پتی کر دیتے ہیں کسی بھی لڑکی کے ساتھ اگر ان کے مراسم ہو. تو ان میں ایک یہ لڑکی تھی پہلے, اور دوسری لڑکی میرا تھا. اچھا جی. میں ایک دفعہ نادر بیگم کے گھر گیا, اس لیے گیا کہ انہوں نے کوئی مسئلہ تھا, ایک فلم کی کاسٹ ہے, وہ فلم نہیں کر رہی تھی, تو انہوں نے میرے سے پوچھنا تھا کہ اس کی کہانی کیا ہے. میں چلا گیا, تو میرے منہ سے بات پہلے جاتے نکل گئی. میں نے کہا نادرہ بیگم آپ نئی آئی ہیں, آپ یہ تفتیش کرنا شروع کر دی تھی کریکٹر کیسا ہے ایسا ہے. میں نے کہا
ہم سے تو کبھی کسی میرے سے تو کبھی کسی ہیرو نے نہیں پوچھا. زیادہ سے زیادہ اتنا پوچھتی میرے گانے کتنے. ٹھیک ہے. آپ کہانی پوچھ رہی ہیں, آپ فلم کریں. فلم آپ کی ضرورت ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ اگر فلم چھوڑی آپ کو پتہ, آپ نقصان کریں گے اپنے پیسوں کا. اس کے جواب میں وہ اٹھی, اس نے نا الماری کھولی ایک بہت بڑی, اس میں سے 3 تکیے نکالے. 3 تکیے. 3 تکیے. میں نے کہا یہ تکیے کیوں, لا کر اس نے پھینکے. ان میں سے چھن چھن کی آواز آئی. اس کے بعد زیب کھولی تکیے کی اور الٹا دیا. دوسرا بھی الٹایا, تیسرا بھی الٹایا. آپ بلیو کریں ڈھیر لگ گیا سونے کا, سیٹوں کا, جس میں ہیرے بھی تھے, جواہرات بھی تھے. تو میں نے تو اتنا سونا زندگی میں پہلی بار دیکھا. تو اس نے مجھے کہا کہ ناصر صاحب میرے پاس یہ دولت موجود ہے, میں پیسوں کے لیے فلم نہیں کرتی. شوق ہے مجھے, شوق ہے مجھے فیم کا کہ میرا نام ہو. تو وہ میں برے کام نہیں کر سکتی, مطلب ہے کوئی چھوٹا موٹا رول میں نہیں کر سکتی, کسی کے انڈر میں نہیں کر سکتی. میں ہیروئن آئی ہوں, میں ہیروئن آنا چاہتی ہوں, میں اس لیے آپ کو بلایا ہے. تو میرے پاس ایک گاڑی بھی نہیں ہے, میرے پاس گاڑیاں ہیں. اچھا جی, یہ تھی وہ مطلب نادرا. اتنے تو کہیں اس کا اسکینڈل میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی ہیرو کے ساتھ انوالو میں آ کے اس نے سلطان رائے کے ساتھ بھی کام کیا, غلام محی الدین کے ساتھ کام کیا, اسماعیل شاہ کے ساتھ کام کیا, ینگ ہیرو تو اظہار قاضی کے ساتھ کام کیا. یہ 4 ہیرو تھے. ضیاء محی الدین کے ساتھ کام ضیاء محی الدین کے ساتھ کام کیا. اب ان 4 ہیروؤں کا اور نادرا کا ایک تعلق, بس میں آپ کو کیا کہ حادثہ کہہ سکتے ہیں یا اس میں کیا حکمت ہے کہ نادرا کی زندگی ختم ہونے سے چند سال, 2 سال کے 2.5 سال پہلے, 30 سال کی عمر میں اسماعیل شاہ کو ہارٹ اٹیک ہوا, مر گیا. اچھا. اس کے بعد 95 میں نادرا مر گئی. 2 سال بعد اظہار قاضی کو, یہ 2.5 سال بعد ہارٹ اٹیک ہوا, اظہار قاضی مر گیا. 5 مہینے بعد سلطان رائی قتل ہو گیا. یہ جتنے بھی بڑے لاٹ تھی ایکٹرز کی, یہ ہیرو کی جو ان کی لاش تھی, صرف غلام محی الدین زندہ ہے, سارے فوت ہوئے. یہ بھی ایک اظہار قاضی صاحب سے بعد میں, اچھا وہ بھی بیچارے ڈانس کر رہے تھے, بڑی خوشی کی رشتہ داروں کی شادی تھی, ڈانس کرتے کرتے گرے اور ڈیتھ ہو گئی. تو یہ بھی ایک اس کی زندگی کا عجیب و غریب مطلب میں دیکھتا ہوں ایک تعلق, ایسے جیسے یہ اس کے ساتھی تھے اور اس کے ساتھ ہی ایک پورا ایک گینگ جو ہے نا وہ چلا گیا. تو اس کا صاف ظاہر ہیرو لائن تو مارتے ہوں گے, ہیرو بھی مارتے ہوں گے, پروڈیوسر بھی مارتے ہوں گے, ڈائریکٹر بھی مارتے ہوں گے, رائٹر بھی مارتے ہوں گے, لیکن کبھی کسی کے ساتھ وہ اٹیچ نہیں ہوئی. اٹیچ کن کے ساتھ ہوئی؟ فائٹروں کے ساتھ. فائٹر ہمارے, ہم اسے کہتے ہیں جو ڈپلیکیٹ بھی کرتا ہے. لڑائی ہوتی ہے نا جس وقت, تو ہیرو کو 8-10 آدمی پڑ جاتے ہیں اور 8-10 کو وہ مارتا ہے اور وہ بڑے اسٹائل سے گرتے ہیں, وہ فائٹر ہوتے ہیں. اچھا. دہاڑی دار. ان کی دہاڑی جو فائٹر کی ہوتی ہے, کسی کی 200 کا, کسی کی 300 اس دور میں. اور جو ڈپلیکیٹ کرتا تھا, مثلا شیشہ توڑنا یا اوپر سے چھلانگ لگانا, اس قسم کی اسٹنٹ ٹائپ, اس کی 500 روپے ہوتی تھی. تو مجھے نہیں پتا کہ کیا واقعہ ہوا, اس کی بیس کیا بنی, کہ شاید نادرا بیگم کا کسی نے ڈپلیکیٹ کیا ہو سکتا ہے, یا کوئی اور وجہ ہو, آئی ڈونٹ نو. کہ ایک دن میں اسٹوڈیو میں آیا تو میں نے دیکھا کہ عید کے دن تھے, عید سے 2 دن پہلے کی بات, رمضان شریف کی عید تھی. ٹھیک ہے. کہ ایک ہجوم فائٹروں کا, کچھ 40-50 فائٹر جناب اکٹھے کھڑے ہوئے, اور حیدر چودھری صاحب کے کمرے میں نادرا بیگم بیٹھی ہوئی, اور جناب ایک ایک فائٹر جا رہا ہے, اس کو بہترین جوڑا, ہر فائٹر ایک ہی کلر کا شلوار قمیض اور جو بھی تھا پیک, وہ جوڑا, اور ساتھ عیدی 500 روپے ہر ایک کو, تمام فائٹر کو دی. اور یہ اس کی زندگی مرنے تک یہ سلسلہ ٹوٹا نہیں. اور تمام فائٹر جو تھے وہ انتہائی کیا کہنا تھا, بدتمیز بھی ہوتے تھے, ہر ایک کو چھیڑتے بھی تھے, ہر ایک کے ساتھ, ہیروئن کے ساتھ خاص طور سے پنگا بھی لیتے تھے. اب فائٹروں نے جب ہیرو لڑکی کو لے کر بھاگا ہے تو وہ ڈپلیکیٹ ہیرو کا گھوڑے پر فائٹر کرتے تھے, تو ہیرو کو بٹھاتے ساتھ اور پھر حرکتیں کرتے تھے اس کے ساتھ, وہ اب گھوڑے پہ جا رہے ہوتے تھے. لیکن اس کے ساتھ اس قسم کا ایک ڈپلیکیٹ تھا کہ اس کو اٹھا کے جانا تھا, تو فائٹر نے کہا یہ میں نہیں جاؤں گا. اس نے کہا کیوں؟ کہتا سر وہ اس کو میں پکڑوں گا نا,
میں تو اس کو بہن کہتا ہوں اور بہن سمجھتا ہوں. تو تمام فائٹر اس کو بہن سمجھتے تھے. واہ. تمام فائٹروں کی وہ بہن تھی. اور ہر ایک کو یہ پتہ تھا کہ کسی دن اگر ہم نے نادرہ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی یا کوئی مس بیہیو کیا تو سارے فائٹر آئیں گے اور میرا سر پھاڑ دیں گے. تو یہ میں اس دور میں تو اگر آج کے میرا ذہن ہوتا تو میں ضرور پوچھتا کبھی نادرہ سے. لیکن وہی بات ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی ذاتی معاملات میں دخل دینے میں یا دلچسپی کبھی میں نے لی نہیں. جو میرے سامنے ہوتا ہے نا میں وہی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے وہ ایک پروگرام میں شاید آپ کے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ میں پاکستان فلم انڈسٹری کی ہر لڑکی کو پاک دامن سمجھتا ہوں. کیا بات. اس کی وجہ یہ میرے سے پوچھا تھا ایک آدمی نے, اعتراض بھی کیا, تو کنا کنا نو پاک دمن سمجھنا آیا کہ یہ میں نے کہا میری بات سنیں, آپ جو بکواس کر رہے ہیں مجھے قسم کھا کر بتائیں آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں. کہتا نہیں. جو چیز آپ نے آنکھوں سے دیکھی میں نے کہا جب تم نے ایک چیز دیکھی نہیں تو تم کہتے کیوں؟ میں کہ میں تو سنتا بھی نہیں. تو اگر کوئی دیکھوں گا تو میں کسی کی بات کروں گا. ایک آدمی کو میں نے چوری کرتے دیکھی نہیں اور میں اسے چور کرنا شروع کر دوں, یہ کہاں کی شرافت ہے؟ اسی طرح. تو باقی پھر میں نے اسے کہا کہ یہ جو آپ یہاں دیکھتے ہیں چونکہ یہ شوبز کی لڑکی ہیں, ان کا کسی سے مسکرا کر دیکھنا بھی آپ کو فوراً وہ پتہ چل جاتا ہے, اخبار میں بھی آ جاتا ہے وہ لڑکی فلاں کے ساتھ آج گھوم رہی تھی, آج ناصر دیب کے ساتھ وہاں چائے پی رہی تھی, آج سلطان رائی کے ساتھ وہاں تھی. میں نے کہا یار جو شریف لڑکیاں گھروں کی محلے دری ہیں وہ بھی تو چائے پینے جاتی ہیں, وہ بھی تو ڈیٹ مارتی ہیں, لیکن ان کی پتہ نہیں چلتی, وہ شوبز کی نہیں نہ ہوتی, ان کی بات محلے تک رہتی ہے. ہماری بات اخباروں میں آ جاتی ہے. بات صرف اتنی ہے اور ہمارے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہاں بڑی کوئی برائی ہوتی ہے, بڑا کچھ اس قسم کا ہوتا ہے. آشا بکل میں نے تو ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ دیا تھا, میں نے کہا میرے ساتھ جس کی مرضی ہو آ کے بحث کر لے, ہم ڈاٹا اکٹھا کر لیتے ہیں. سب سے کم کرپشن پاکستان فلم انڈسٹری میں ہے. اوکے. میں نے تو نہیں کبھی ایسا کرپشن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بھائی. لیکن وہ ایک ہے نا, وہ ہم اس وجہ سے بدنام ہو گئے کہ ہمارے پاس لڑکیاں ریڈ لائٹیں رقیق تھی. لیکن اس ٹائم پہ سر وہ لیکن ریڈ لائٹ ایریا کی لڑکیوں کی اب آپ سن لیں جی سر, میں نے ان سے زیادہ کبھی مؤدب کوئی لڑکی نہیں دیکھی. میں نے کام کیا ہے, میں نئی انڈسٹری میں بھی کام کر رہا ہوں. میں جو نئی لڑکیاں یہ ہیں میں ان کا نام نہیں لوں گا, لیکن ان کا میں نے اپنے ساتھ جو بیہیویئر ہے وہ بھی دیکھا ہے, گفتگو بھی سنی ہے, بولنے کا انداز بھی دیکھا, پڑھی لکھی انگلش میں بات کرتی ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ جو کہہ رہی ہوتی ہے نا وہ دل میں ہوتا نہیں. تو وہ اتنی مؤدب تھیں, اتنی مؤدب, اتنی تہذیب یافتہ, اتنی عزت کرنے والی کہ انتہا سے زیادہ. تو پھر مجھے وہ پتہ چلا کہ وہ پرانے زمانے میں جو راجے مہاراجے تھے نا وہ اپنی بیٹیوں کو طوائفوں کے کوٹھے پر چھوڑ آتے تھے کہ یہ آداب سیکھیں, مہمان کے سامنے آنے کا, کھانا رکھنے کا, ملنے کا, جلنے کا. تو وہ ان کو یہی سکھایا جاتا ہے شاید, جو بھی ہے اس کو ویلکم کرو, اچھے طریقے سے ویلکم کرو. تو جیسے وہ مجھے بات آ گئی پھر نیلی کی یاد کے, جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کبھی عشق کیا, کہتی ہر روز کرتی ہیں کہ سکھائی ماں نے یہ یہی سکھایا. تو بات یہ ہے کہ جو آپ کو سکھایا جاتا ہے تو وہ آپ اس پر عمل کر. لیکن اس کو مجھے نہیں پتا ماں نے کیا سکھایا, اس نے اس لحاظ سے آج تک زندگی میں کسی کو میں نے نہیں ویلکم کرتے دیکھا. کس عمر میں انٹری ہوئی تھی انڈسٹری میں ان کی, کیا ایج تھی اس ٹائم؟ 22 سال کی تھی, وہ 20 سال کی. 86 میں اکٹھی ہے نا نادر اور نیلی, یہ 68 میں پیدا, یہ 22 سال کی تھی اور 95 تک رہی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان فلم میں سے جتنی بھی ہیروئن آئی سب سے کم عمر جو تھی نا کام کرنے کی وہ نادرہ بیگم کی تھی. 86 میں آئی, 95 میں اس دنیا سے چلی گئی. یعنی آپ یوں سمجھ لیں 9 سال کام کی. 9 سال. اور کتنی فلمیں کی؟ لیکن 9 سال میں اتنا نام پیدا کیا کہ آج بھی لوگ نادرہ کو بطور بڑی فین فالوئنگ ہے, بڑی فین فالوئنگ, اور ان کی باقاعدہ آڈینس ہے, ان کو پیار کرنے والے چاہنے والے لوگ موجود ہیں. آج بھی فین پیجز موجود ہیں سر نادرہ کے؟ بالکل موجود ہیں, کیونکہ وجہ یہ ہے نا کہ خوبصورت بہت تھی 9 سال کی عمر میں. اور سب سے بڑی بات میں پھر وہی کہوں گا کہ اس کے دامن پر داغ نہیں ہے کسی اسکینڈل کا. کیا بات. اس نے ایک ہی شادی کی, یہ بھی نہیں کہ شادیاں کی, وہی شادی تھی اسی شوہر کے ساتھ بیٹھی. شادی پہ لیکن آتے ہیں, پہلے یہ بتائیے گا کہ فلمیں کتنی کی, کون کون سی فلمیں کی, اور کچھ فلمی دنیا کے اس ٹائم پہ جو واقعات تھے وہ بھی بتائیے گا تھوڑے سے. آپ کو چسکے لینے کی بہت عادت ہے, عورتوں کی طرح میں محسوس کرتا ہوں.
نادرہ بیگم نے ٹوٹل فلمیں کی ہیں میرے خیال میں 52. 52 فلمز. پہلی فلم ان کی میری فلم تھی آخری جنگ. اچھا جی سر، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نشان تھی وہ پہلے ریلیز ہو گئی پہلی تھی. بات یہ ہے کہ نشان تو کوئی فلم تھی نہیں. میرا جہاں تک میرا ذاتی نظریہ نشانہ فلم تھی. آئی تھنک سو. الطاف حسین ڈائریکٹر تھے. ٹھیک ہے. تو چونکہ نیلی نے تو فلمیں سائن کی تھی 10 یونس ملک کے ساتھ. میں نے ان کے جی جی، آپ نے نیلی کے پروگرام میں بتایا تھا کہ 10 فلم سائن اس نے نہیں کی تھی. نہیں کی تھی. انہوں نے کہا میں ہی فلم کروں گی. میرا دل ہوئے گا میں کروں گا، میں تو نہیں کروں گی. اچھا اس کی بھی شاید وجہ یہ تھی کہ رجی پوجی آئی سی نا، بس یہ وجہ تھی. تو وہ نیلی ذرا اس معاملے میں ایسی نہیں تھی، تو اس نے وہ نہیں کیا. تو اس نے ڈیورنگ پروڈکشن آخری جنگ بن رہی تھی تو اس کو فلم مل گئی الطاف حسین سر. انہوں نے لے لیا. دیکھی تھی خوبصورت لڑکی جا رہی ہے، ہیرو نے لے لی. اچھا یونس ملک صاحب کا کام کرنے کا اپنا سٹائل تھا. الطاف حسین 1 مہینے میں فلم بنا دیتے تھے. اچھا. ہاں 3 ڈائریکٹر پاکستان فلم انڈسٹری میں ایسے ہیں. ایک حیدر چودھری صاحب، جی ایک الطاف حسین، ٹھیک ہے. اور ایک سودی بٹ. اچھا. مسعود سودی بٹ نے تو خیر سب سے زیادہ ملے فلمی میرے ساتھ ہیں. دوسرے روزے شروع کر کے فلم تو عید پہ لگائی ہے. وہ تیری خیر. ایسا بھی ہوا ہے. تو یہ 1 مہینے میں فلمیں بناتے تھے. باقی ڈائریکٹر جو ہیں وہ ذرا ٹھہر کے اور سکون سے اور تسلی سے اور دیر لگا کے فلم بناتے تھے، جن میں سر فہرست میرے استاد تھے حسن عسکری صاحب. حسن عسکری صاحب. میں یونس ملک صاحب بھی وہ اسی سکول آف تھاٹ کے تھے. تو اب جو میرے ڈائریکٹر لیٹسٹ ہیں اس بلال اشاری، ان کا تو پروگرام ہوتا ہی 6 سال کا ہوتا ہے یا 7 سال. پہلی فلم بھی 6 سال بعد ریلیز ہوئی، دوسری فلم بھی 6 سال اتنا بعد. ٹائم لے لیتے ہیں. بس میں سمجھتا ہوں اتفاق ہے یا پتہ نہیں کیا بات ہے. 3 سال ہم کہانی پہ بیٹھے رہے. ان کا موڈ کی بات ہے. موڈ کی بات. وہ یہ نہیں مثلا اب میں آتا ہوں نا، جیسے آپ ہیں، میں آتی ہوں، آؤ ناصر صاحب، آپ مجھے پکڑ کے یہاں لے آتے ہیں اور بٹھا دیتے ہیں. ہاں جی کس کی کہانی سنا رہے ہیں. ہاں جی. وہ ایسا نہیں کرتا تھا. اس کے بعد میں کام کرنے کے لیے جاتا، آؤ ناصر صاحب بیٹھو، یہ چائے آ گئی، چائے پی، ادھر کی گپیں ادھر کی گپیں، یہ وہ کرتے کرتے 2 بج گئے. تو میں نے کہا یار اچھا پھر میں نماز پڑھ لوں. کہتا ہاں نماز پڑھ کے ناصر صاحب آپ اب چلے جائیں. میں کیوں یار کل کام کریں گے. اچھا. 3 سالوں میں یونس ملک کے پاس میری وزٹ ہیں 307. اچھا جی. کیونکہ میری عادت ہے میں جب کسی کو وزٹ کرتا ہوں میں ڈائری پہ لکھ کے جاتا ہوں کہ آج میں وہاں جا رہا ہوں. وہ ریکارڈ ہوتا ہے میرے پاس. ٹھیک ہے. 307 وزٹ تھیں، اور اس میں میرا جہاں تک اپنا خیال ہے جو ہمارے ورکنگ ڈیز ہیں نا وہ 92 ہے. باقی بس ملاقاتیں تھیں. ملاقاتیں اور گپیں تھیں. لیکن ان سے جو میں نے سیکھا نا وہ کمال بات ہے. انتہائی جینیس آدمی ہے. لگتا ہے نا بڑا بھولا سا سادہ سے. وہ میں جاتا تھا نا تو میرا چہرہ پڑھ لیتا تھا کہ وہ دیکھتا تھا نا کہ اس کے چہرے پر سٹریس ہے، وہ کام نہیں کرتا تھا. نہیں سر، آج چہرہ میں نے بھی پڑھا تھا تھوڑا سا. آج پڑھا سٹریس نظر آیا. اسٹریس نظر آیا. لیکن آپ نے تو مجھے کوئی وہ نہیں دیا. آپ نے کہا آتے، آپ نے کہا آؤ کریں کام کریں. آج مجبوری یہ تھی کہ کل ایپیسوڈ لگنے کیونکہ کچھ سامان تھا ہی ہمارے پاس. بہرحال وہ تو اللہ بہتر کرے. اچھا جی سر. وہ بات ہو رہی تھی ان کی فلموں کی. آخری جنگ پہلی فلم ریلیز، پہلے نشان یا نشانہ ہوئی الطاف حسین صاحب کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ان کی قطار لگی. پھر ہر ڈائریکٹر ان کے پیچھے پڑ گیا. پھر حیدر چودھری صاحب نے فلم بنائی، اس کا بھی رائٹر میں تھا. اس فلم کا نام برداشت تھا، وہ بھی سپر ہٹ ہوئی. ٹھیک ہے. پھر یونس ملک کی ساتھ ساتھ چل رہی تھی. یونس ملک کی فلموں میں مولا بخش بھی تھی، حکومت تھی، بادل تھی، اور ایک فلم اور تھی. یہ 4-5 فلمیں یہ میری لکھی ہوئی تھی سر. ٹھیک ہے. یارانہ بھی تھی. یارانہ. تو اس کے علاوہ جہاں سے اس کو شہرت ملی، کیونکہ آخری جنگ ریلیز ہوئی تھی بعد، اس میں وہ سپر ہٹ ہوگی نو ڈاؤٹ، لیکن اس میں لوگ نیلی کو لے کر نکلے، اس کو لے کے نہیں نکلے. ٹھیک ہے. نادرا کو. ناچے ناگن ایک فلم تھی، آئی تھنک ناچے ناگن بھی تھی اور ناچے جوگی بھی تھی. ہاں ناچے ناگن پہلے آئی. ٹھیک ہے. میرے خیال میں حیدر چودھری صاحب نے فلم بنائی تھی. اسماعیل شاہ اس کے ہیرو تھے. اس فلم میں یہ نادرا لوگوں کے اندروں سینوں میں چلے گئی. اس میں سے ناگن کا رول ادا کیا تھا. اچھا. اور آنکھیں اس کی موٹی موٹی تھیں اور بڑی خوفناک آنکھیں تھیں، مطلب باتیں کرتی تھیں آنکھیں. تو ناگن کی آنکھ بڑی آپ کو پتہ کاؤنٹ کرتی ہے. تو اس میں جو اس نے ناگن کے ڈانس کیے نا، اور وہ جو اس کی آنکھ اور سپیرن کا جو اس نے رول کیا ناگن کا، وہ لوگوں کو لڑ گیا. اس سے پہلے ایک عورت نے کیا تھا ناگن کا، وہ تھی رانی بیگم. اچھا.
تو انہوں نے ایک وہ چھوڑی تھی ایک لکیر اور ایک کیا تھا عالیہ بیگم نے. صحیح ہے. دونوں نے ایک اپنا لینڈ مارک ایک عالیہ ریکارڈ. نذیر صاحبہ. جی ہاں. ٹھیک ہے. لیکن اس نے آ کے نا دونوں کو ادھر ادھر کر دیا تو اور اپنا ریکارڈ بنایا. اپنا ریکارڈ میں ناچے ناگن سے ابھر کے یہ سب کے سامنے آئی. پوری ہیروئنوں کو بھی ذرا خوف پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ یہ کون آ گیا. کیونکہ انجمن بھی اپنے عروج پہ تھی, نیلی بھی اپنے عروج پہ تھی, اور پیچھے پیچھے سائمہ بھی تھی. تو یہ ایک دم جو ابھر کے آئے تو پھر یہاں سے پھر مخالفت کا اور وہ جو بھی پھر آگے سیاست شروع ہو جاتی ہے. لیکن نادرا نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, وہ آگے ہی بڑھتی گئی. اور اس کے اس سفر میں سارے ڈائریکٹروں نے صاحب اب دیکھیں اس کی کامیابی کے ریشو بھی بہت اچھا ہے. 52 فلمز تھی جن میں 25 سلور جوبلی تھی. سلور جوبلی اس فلم کو کہتے ہیں جو ایک سنیمے میں 25 ویک چلے. ایک سنیمے میں 25 ویک چلے یعنی 6 مہینے, اسے سلور جوبلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو 52 ویک چلے اس کو کہتے ہیں گولڈن جوبلی. گولڈن جوبلی ایک ہی اس کی فلم تھی اور وہ آخری جنگ تھی, وہ میری تھی. کیا بات. تو اس طریقے سے ان کا سفر تھا فلم انڈسٹری میں. اور پاکستان فلم انڈسٹری میں کام کر کے بطور ہیروئن سارا کچھ کرتے ہوئے جب میں نظر مارتا ہوں نا تو وہ مجھے فلم انڈسٹری کی لڑکی نہیں لگتی. اچھا سر, میں اس پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جس طرح آپ نے پہلے بات کی, بڑا لفظ آپ نے بولا کہ رجی ہوئی آئی سی. ہاں جی, رجی پجی آئی سی. عام طور پر جب شروعات کرتے ہیں لوگ میڈیا میں آنے کے لیے, کئی لوگ تو فیملی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اور کئی لوگ نارملی اسٹارٹ کرتے ہیں مڈل کلاس. ٹھیک ہے, زیادہ تر مڈل کلاس ہی لوگ میں نے دیکھا ہے. اب پہلے دوروں میں تو مڈل کلاس ہی شروع ہوتے تھے. ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کا بیہیویئر باقی سب سے کیسا تھا, اور جب نادرا بیگم آتی تھی سیٹ پر تو ان کے ساتھ کیسا تھا؟ لائک وہ گاڑی میں آتی تھی, ان کے اوبیسلی اپنے ٹینٹرمس تھے ماشاء اللہ, اور باقی تمام آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ ٹیکسی میں بھی کچھ لوگ آتے تھے, کچھ لوگ رکشے میں بھی آتے تھے, تو بیہیویئر چینجز نظر آئے آپ کو اس ٹائم پہ؟ جی بالکل آیا. وہ بتائیے. وہ میں نے آپ کو اشارتاً تو پہلے بتا دیا ہے کہ دیکھیں جو رومانٹک آدمی ہوتا ہے نا اس کے ساتھ گفتگو مرد کی اور ہوتی ہے. لڑکی رومانٹک ہو نا اس کے ساتھ گفتگو اور ہوتی ہے. نادرا بیگم رومانٹک تھی بھی نہیں, اور نادرا بیگم نے یہ لائن انڈسٹری میں اپنی ویسے بند کر کے آئی تھی. آئی تھنک سو. جیسے ایک آدمی سوچ کر آتا نا کہ میں یہ باؤنڈری ہے, یہ باؤنڈری. کیونکہ وہ 9 سال رہی, 9 سالوں میں ایک بھی ڈائریکٹر یا ایک بھی پروڈیوسر, ایک بھی ایکٹر ایسا مجھے نظر نہیں آیا جس کے ساتھ میں نے نادرا کے ساتھ فری ہوتے دیکھا. یا میں نے دیکھا کہ جتنی ہیروئن آتی سب کے ساتھ ڈائریکٹر گپے مارتے تھے. ایک طرف کچھ آؤ یہ ادھر آؤ بیٹھو چاہ پھر ہاں یہ کی ہوا فلاں کی ہوا ادھر کی ہوا, یعنی فلم کے علاوہ باتیں ان کے شیئر کرنی. نادرا کے بارے میں یہ جب آتی تھی اس سیٹ پر آتی تھی, ہاں جی کی شاٹ, ڈائریکٹر کے اندر یہ ادھر آ جائے بس کام کرنا, شاٹ ختم ہو تو اپنے کمرے میں چلے جانا, جب شاٹ ہوگا بلا لینا, شاٹ دینا, پھر واپس اپنے کمرے میں چلے جانا. یہ اس کی روٹین تھی. کیا بات. تو کسی کو وہ اسی لیے نا میں آپ کو بتاتا ہوں نا, میں انہوں کہنا پاکستان فلم انڈسٹری رکھی ہیروئن, کیونکہ وہ کسی کے ساتھ بھی وہ اس نے اپنے وہ یوں کہہ لے اپنے مقام سے نیچے آ کر بات نہیں کی. وہ پتنی آئی تو پہلے سے یہی سوچ کر آئی تھی کہ میں ہیروئن ہوں. اللہ نے شاید اس کو ایسے ہی پیدا کیا اور وہی سوچ دی. اور کچھ اثر بڑا ہوتا ہے دیکھا نا, گھر میں سارے اس کو ملکہ کہتے تھے, ملکہ فرح, تو ایک آدمی میں آ جاتی ہے نا وہ چیز. اور پھر سارے کوئی وائٹ روز کہتا تھا. اب دیکھو نا وہ چیزیں مائنڈ میں تو ہوتی ہیں. چاہنے والے جو تھے وہ کروڑ پتی کھرب پتی لوگ تھے. تو پھر یہاں پاکستان فلم انڈسٹری میں تو پیسوں کے حساب سے تو سارے مسکین ارے یتیم لوگ ہی رہتے ہیں, کسی کے پاس پیسہ تو ہوتا نہیں, چند لوگوں کے پاس ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ پھر گھل مل نہیں سکی, گھل مل بھی نہیں سکی اور کھلا بھی نہیں ہو سکا. ایک رکھ رکھاؤ کے ساتھ آئی اور رکھ رکھاؤ کے ساتھ ہی وہ چلے گی. صحیح. شادی پہ آتے ہیں. اب شادی کہاں پر ہوئی, کس کے ساتھ ہوئی؟ پہلے کچھ اور باتیں پوچھ لیں, پھر شادی تو آخری بات ہوتی ہے نا, کیونکہ فلم کی کہانی جب ختم ہوتی ہے تو ہیرو ہیروئن مل جاتے ہیں. جب مل جاتے ہیں تو کہانی ختم ہو جاتی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہیروئن جب ملتے ہیں تو فلم ختم نہیں ہوتی, محبت ختم ہوتی ہے. کسی بھی محبت کا جب آپ اس کو حاصل کر لیتے ہیں نا تو وہ محبت کا اینڈ ہوتا ہے, اس کے بعد محبت واپس آتی ہے. اچھا سر, ہم سے لاسٹ پروگرام میں نا ایک غلطی ہو گئی تھی, اور وہ غلطی یہ تھی کہ ہم نے داغ فلم کے ڈائریکٹر اور رائٹر کا نا ذکر غلط کر دیا تھا, نام غلط لے لیے تھے. وہ کیا نام ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بات ہی غلط شروع کی. ہم سے غلطی نہیں ہوئی تھی. اچھا. مجھ سے غلطی ہوئی تھی.
سر لیکن ہم ہم میں ہم ہی ہیں ہم میں تو ہم دونوں آ جاتے سر. ہیں. ہم لیکن اس میں آپ کا کوئی اس قصور پروگرام نہیں. میں ہم ہی ہیں نا. لیکن نہیں, آپ کا میں اس لیے قصور نہیں مانتا کہ یہ ذمہ میرا ہوتا ہے کہانی بتانا. انڈسٹری سے میرا تعلق ہے, آپ کا اتنا نہیں ہے. آپ بھی آڈینس کے طور پر میرے سامنے بیٹھتے ہیں تو میں برملا اس کی قبول کرتا ہوں ذمہ داری کہ وہ مجھ سے غلطی ہوئی, لیکن اس کی ایک وجہ ہے. ہاں جی. وجہ یہ ہے کہ وہ ایک پرانے زمانے میں ہم ایک لطیفہ سنتے تھے کہ بھوکے نو کول پوچھو نا 2 دونے کنے ہونے, تو وہ کہتا 4 روٹیاں, کیونکہ اس کے سامنے بھوک ہوتی ہے. میں اس وقت ایف اے میں پڑھتا تھا تو نشاد سینما تھا سرگودے. ٹھیک ہے. ایک تاج, 2 ہی سینمے, تاج سینما نشاد سینما. تو تاج سینمے میں فلم لگتی تھی. اس وقت مشہور و معروف وہاں انڈیا کے 3 ڈائریکٹر تھے جن کی فلمیں میں نہیں چھوڑتا تھا. صحیح ہے. ان میں ایک ایس یو سنی ٹاپے تھے. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پر بمل رائے تھے. ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پہ امیہ چکرورتی تھے. ٹھیک ہے. اوکے. تو ان کی فلمیں میں نہیں چھوڑتا تھا. تو نشاد سینمے میں ان کی فلم لگی اڑن کھٹولا. جتنے لگ رہی میں ڈیلی دا جاتا, 4 آنے کا ٹکٹ ہوتا تھا ڈیلی فلم دیکھنی. اچھا. اتنے تک دیکھتا تھا. پھر کوئی نور لگی, اس کو دیکھا. پھر میلہ لگی, پھر بابل لگی. تو ایس یو سنی یوں سمجھ لیں کہ میرے اندر گھس گیا. اس کے ٹاپک, اس کا فلم بنانے کا انداز, یہ وہ فلاں. تو دوسرے نمبر پر جو ڈائریکٹر مجھے پسند تھا وہ امیہ چکرورتی تھا. اچھا. تیسرے پر بمل رائے تھے. تو وہ دا کی جب بات آئی نا تو آپ نے کہا کہ اب اس دور کے یہ تینوں ڈائریکٹر تھے. جی. تو جب ہم وہ اس پہ گائے تو میرے منہ سے نکل گیا کہ جو اس کا وہ ایس یو سنی ڈائریکٹر تھے اور وہ رائٹر تھے. تو وہ میری غلطی ہے. میں اپنے آڈینس کا پہلے شکر گزار بھی ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام کو کتنی باریکی سے دیکھتے ہیں اور کتنے شوق سے دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں ہم غلط جا رہے ہیں. تو غلطی انسان سے ہوتی ہے, میں مانتا ہوں. اور یہ میں آڈینس کو کہتا ہوں کہ اس لیے میں واقعات بھی ایسے بتاتا ہوں جس سے میں لوگوں کو کہتا ہوں جیسے میں نے اپنی غلطی مان کے سیکھا کہ آئندہ ایسے نہیں کرنا, تو آپ بھی غلطیوں سے سیکھیں, لوگوں کے ان باتوں سے سیکھیں. کیا بات ہے. تو وہ جناب ہم تصویر کے ڈائریکٹر جو تھے وہ تھے امیہ چکرورتی دا کے, اور رائٹر تھے راجندر سنگھ بیدی. بڑے مشہور افسانہ نگار بھی ہیں وہ رائٹر تھے. یہ وہ ایک دور کے تھے, راجندر سنگھ بیدی, کرشن چندر, ساحر لدھیانوی اور حضرت جے پوری, یہ سارے اس دور کے اکٹھے وہ تھے. تو وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے بعد. بالکل اسی طرح ہے, کیونکہ نام اتنے تھے تو اس لیے گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس طرح سے فیڈ بیک بھی دیتے رہیں, اسی طرح پسند بھی کرتے رہیں, فیڈ بیک بھی دیتے رہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ کو کسی اور پرسنالٹی کے بارے میں بتائیں گے. لیکن سر مجھے یہ بتائیے گا, نادرہ بیگم کی شادی کہاں ہوئی, کس کے ساتھ ہوئی, کون خوش قسمت تھا وہ جس کے ساتھ ان کی شادی ہوئی؟ اچھا, نادرہ بیگم کی شادی جو ہے نا, یہ سٹریٹ سانگ ہوتا ہے نا, گلی گلی مشہور ہو جاتا ہے, یا کوئی خبر جنگل کی آگ کی طرف پھیلتی ہے. تو نادرہ بیگم کی شادی جو ہے نا, یہ ہماری انڈسٹری میں زیادہ ڈسکس نہیں ہوئی. اچھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام ڈائریکٹر, تمام پروڈیوسر, تمام ہیروز اس کو مایوس, جیسے اس نے ریڈ لائن کر کے آئی تھی نا, تو سب نے کوشش تو کی ہوگی, بالکل, تو سب نے بھی اس کو بھی لکیر مار دی کہ یار ادھر کچھ نہیں گا. ٹھیک ہے. یہ تو انہوں نے اس کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. تو جب اس نے شادی کی اچانک, تو پتہ چلا کہ نادرہ نے شادی کر لی, لیکن اس شادی کے پیچھے ہمیں کبھی کوئی رومانس نظر نہیں آیا. ورنہ اکثر ہوتا ہے کہ جو لڑکیاں فلم انڈسٹری سے باہر شادی کرتی ہیں نا, تو ہمیں ہمارے پاس خبر آ جاتی ہے. کیوں کہ کوئی نہ کوئی گاڑی والا وہاں بیٹھا ان کے گھر ملتا ہے, تو ڈائریکٹر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کون ہے, کوئی سیٹ پر آ جاتا ہے, کوئی فلم دیکھتا ہے, کوئی فون کرتا ہے ڈائریکٹر کو کہ یار اس کو اچھے کام دو. ٹھیک ہے. یعنی اس قسم کے, تو وہ پتہ چل جاتا ہے. ہر ہیروئن کے بارے میں اکثر جو اوپر نیچے تھے, جو لاہور کے ڈان یا سو کال جنہیں آپ بدماش کہتے ہیں یا جو بھی کہہ لیں, تو ان کے فون بھی آتے تھے ڈائریکٹر کو. اچھا, اینو فلم سے نہیں لینا. فرض کرو کسی سے تعلق ہے, اس نے ان کو اگنور کیا, اینو نہیں لینا, تو ڈائریکٹر نہیں لیتے تھے. اینو لینا ہے تو ڈائریکٹر لے لیندے سن. یہ ایسا چلتا تھا. لیکن نادرہ کے بارے میں کبھی کسی کا فون نہیں آیا. صحیح ہے. کہ اس کو لینا ہے یا نہیں لینا. ٹھیک ہے. تو نہ ہم نے دیکھا کہ کوئی سیٹ پر اس کے پیچھے کو آیا ہو, جیسے کہ عاشق آتے ہوتے ہیں. سرمایہ خالہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں آیا. خالہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں آیا. خالہ ہی ایسی ویکھی.
بس. ٹھیک ہے. تو پھر جب شادی کی سنو تو سر اتنا پوچھا یار کہ وہ کون, جیسے آپ نے جب جملہ بولا پھر اتنا سب نے جانچا یار کون خوش نصیب ہے. اچھا. ہاں جی, کتنا چکر ہے. تو پتہ چلا کہ وہ کچھ سونے کا تاجر ہے, اعجاز حسین شاہ اس کا, اعجاز حسین نام تھا. اس سے شادی کی. اتنی پتہ چلا تو پھر سب نے یہ سوچا کہ یار اس نے سونے دے تاجر ایک امیر نال شادی کی تھی, اس میں کوئی یہ ہوئے گا. لیکن وہ پھر میں اپنے طور پر اب اپنا تجزیہ بتا رہا ہوں جی. کہ اس نے لالچ میں شادی نہیں کی کہ اس کے پاس سونا ہے, کیونکہ میں تو 3 بھرے ہوئے تکیے سونے کے دیکھ چکا ہوں. اور کہا جاتا ہے 300 سے 400 کلو سونا تھا. جی ہاں, تو اس میں ٹائم کیسے پہ مان لوں کہ اس کو یہ لالچ آ گیا ہوتا. ایسی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جو اعجاز صاحب ہیں, اللہ اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کو خوش رکھے, آمین. تو ان سے عشق ہوا ہوگا ان کو. وہ کسی چکر میں ملے ہوں گے جیسے بھی, تو اس کو چونکہ ہیرو سے تو عشق تھا نہیں ہے اس قسم کا, تو اس نے شاید یہ دیکھا ہوگا کہ اپنے جو طور پر میں دیکھتا ہوں کہ ہیروئن سے اکثر لوگ شادی کرتے ہیں تو ان کے پیچھے یہ لالچ بھی ہوتا ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے اور اس کے پاس جائیداد ہے اور یہ ہے وہ ہے فلاں ہے, تو وہ اس کے بھی ہم مالک بن جائیں گے. اچھا. اور پھر اکثر اسی بات سے جھگڑا ہوتا ہے اور پھر وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, یا سارا مال کھا کے تو اس لڑکی بیچاری کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں. بالکل. تو اس نے جو اس کا انتخاب کیا میرے خیال میں یہ سوچ کے کیا کہ یہ خود بھی بہت کھاتا پیتا ہے, رجیا پجیا بھی ہے, رجی پجی میں بھی ہے, لہٰذا یہ میرے سے واقعی محبت کرتا ہے. صحیح ہو گیا. کیونکہ وہ لالچ نہیں ہے اس کو. نہیں ٹھیک ہے. تو اس کے پاس اس کی ایک گلبرگ میں کوٹھی تھی, ایک ڈیفینس میں کوٹھی تھی, ایک ہیرا منڈی میں سے کوٹھی. فیصل ٹاؤن میں بھی ذکر کیا جاتا ہے. ہاں جی, بہت کوٹھیاں تھیں. تو یہ تو وہ ہے نا جو ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کے بعد کچھ ہوتا ہے جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا. بالکل. تو اس نے یہ سوچ کے شادی کی ہوگی کہ یہ صرف میری ذات سے پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ جب شادی ہوئی تو پھر اس نے پہلا کام کیا, اس نے انڈسٹری چھوڑ دی. اچھا, انڈسٹری چھوڑ دی. اس نے کہا میں نے کام نہیں کرنا. یعنی آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں نا کہ وہ اپنے زندگی کے معاملات میں کتنی کلیئر تھی. بالکل. اور ڈیفینیٹ کہ آئی تھی تو ریڈ لائن کی یہاں میں نے یہ نہیں کرنا, نہیں کیا. اور جب گئی پھر یونس ملک نے کہا کہ میرے ساتھ 10 فلمیں کرو, اس نے کہا نہیں کرنی, آپ بے شک ایک فلم کے بعد مجھے نہ لیں. کلیئر کٹ. اس کے بعد فلم میں کام کی, پھر جب شادی کی تو اس نے کہا یہ اب میں نے کام نہیں کرنا, اب میں نے صرف زندگی گزارنی, اپنے شوہر کے ساتھ گزارنی ہے, تو چھوڑ دیا. کتنے بچے ہوئے؟ 2. ایک بیٹی جس کا نام رمشا رباب, ایک بیٹا جس کا نام حیدر. صحیح ہو گیا. تو یہ 2 بچے تھے اس کے. اور پھر وہ حادثہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن بات وہی ہے کہ اللہ کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہی سب سے اچھے فیصلے ہوتے ہیں. کہ وہ لیبرٹی میں ایک ریسٹورنٹ کے باہر میرے خیال میں ملک شیک پی رہی تھی یا آئس کریم کھا رہی تھی. شوہر ساتھ بیٹھا تھا, اس کی گود میں بیٹا تھا. اچھا. پیچھے اس کی خالہ تھی, وہی سیاں جو ہے. جی. تو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ڈائریکٹ گولی ماری ان کو. ایک گولی گردن میں لگی, 2 گولی پتہ نہیں کہاں لگی. اور مجھے کسی نے بتایا کہ جب وہ گولی پہلے اس کے لگی ہے نا تو اس کے منہ سے ہائے اللہ بھی نہیں نکلا, ہائے میں مر گئی بھی نہیں نکلا. اس نے کہا ہائے میرا بچہ, یہ جملہ تھا اس کا لاسٹ, اور وہ مر گئی. اب یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس نے ماری. اور پاکستان کی تاریخ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی بڑے آدمی کا قتل ہمیشہ معمر رہا اور آج تک حل نہیں ہوا. ایسا ہی ہے. وہ قائد اعظم کو زہر دینے کی بات ہو تو, وہ لیاقت علی خان کو گولی لگنے کی بات ہو تو, بے نظیر کا قتل ہو تو, سلطان رائی کا قتل ہو تو, وہ کسی کو پتہ نہیں چلا. ان میں ایک نادرہ بھی تھی, اور نادرہ کا بھی قتل کا افواہیں ہیں. جیسے سلطان رائی کے بارے میں بھی افواہیں, آصف زرداری تک الزام لگا کہ اس نے مروا دیا, کسی نے کہا بیوی نے مروا دیا, کسی نے کہا یہ. تو یہ بھی جب مرڈر ہوئی تو کسی نے کہا شوہر نے مروا دیا, کسی نے کہا سیاں نے خالہ نے مروا دیا, کسی نے کہا کہ کسی بدماش نے مار دیا. اللہ بہتر جانے کیا ہوا. وہ بات پھر وہی ہے کہ شوہر نے کیوں مروایا, شوہر بھی رجیا پجا, بیوی بھی رجیا پجی. تو سیاں نے کیوں مروایا اب یہ بھی نہیں پتہ. اتنا حقیقت ہے کہ بات کچھ پراپرٹی کی ضرور تھی. اچھا. کیونکہ 2 دن پہلے جو ایک کنفرم رپورٹ ہے کہ مرنے سے 2 دن پہلے وہ اپنی ماں کے گھر گئی
ہیرا منڈی, اور وہاں سے اپنی پراپرٹی کے سارے پیپر لیے. اچھا. پیپر لے کے واپس چلی گئی اور 2 دن بعد قتل ہو گئی. اب وہ پراپرٹی کے پیپر اس نے کس کے لیے لیے آئی ڈونٹ نو. یہ آگے تعویلیں ہیں, قیاس ہیں, جو مرضی کرتے رہیں. ہاں کیا سر یہیں رہے. ہاں وہ مبین طور پر جس کے منہ میں اتنی باتیں. لیکن کوئی بدماش میں نہیں مانتا کہ اس کا کہیں, دیکھیے بدماش اس کو قتل کرتے ہیں کہ بدماش کے ساتھ اس عورت کے مراسم ہوں اور پھر اسے چھوڑ کر وہ شادی کر جائے. صحیح. اور اگر ایسا کوئی ہوتا تو شادی کے دوسرے مہینے مرڈر ہو جانا چاہیے تھا, یا دوسرے دن نہیں. ایسے ہی اس کے 93 میں شادی کی, 95 تک وہ رہی, 2 بچے ہوئے. 2 بچے ہوئے. تو اتنی دیر تو بعد تو نہیں نا کسی کو عاشق کو یاد آتا کہ گولی مارنی, یہ لہٰذا وہ بات تو نہیں ہے. اب پیچھے جو ہے وہ کیا بات ہے یہ اللہ کی ذات جانتی ہے, میں اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا. صحیح ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ ہمیں دکھ ہے کہ وہ وقت سے پہلے گئی, لیکن اللہ کا فیصلہ یہی ہے چونکہ, تو وہی صحیح فیصلہ ہے کہ اس کو اسی مقام پر اسی روز اسی وقت اسی لمحے قتل ہو جانا چاہیے تھا. ہاں بالکل, کیونکہ یہ لکھا ہوا تھا. یہ لکھا ہوا تھا. اور سر ہم دعاگو ہیں ہماری آڈینس کے سامنے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں جگہ عطا فرمائے. ہمیں کمنٹ سیکشن میں آپ بھی آمین لکھ کر کمنٹ کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ناصر ادیب صاحب, آپ نے جو آج کہانی بتائی نادرہ بیگم کے بارے میں اور دی وائٹ روز کے بارے میں, یہ لوگوں کو خوب پسند آئی ہوگی. امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم کسی اور نئی پرسنالٹی کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. تب تک کے لیے مجھے اور ناصر ادیب صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ ناصر.